اور قبلہ کی بخشش کے لیے بہت بہت دعائیں بھی ہیں۔ حسینیہ میں جامعۃ المنتظر میں جیسے ہی قبلہ کی وفات کی خبر آئی، ان کے لیے مجلسیں بھی ہوئی، قرآن خوانی بھی ہوئی، طلباء نے دعائے توسل بھی پڑھی، دعائیں بھی مانگی گئیں۔ اور یہ مرنے والے کا سب سے بڑا مقدر ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انہیں دعائیں دینے والے عالم ہوں۔ اور یہ بھی اس مکتب کی عظمت ہے۔ ہمارے جتنے بھی اسلام کے مکتب ہیں، سب کے ہاں مرنے کے بعد ان کی فائل بند ہو جاتی ہے۔ یہ واحد مکتب ہے مرنے کے بعد بھی پرویندہ کھلا رہتا ہے، ادھر ذکر اہل بیت ہوتا ہے، ادھر درجات بڑھتے جاتے ہیں۔ درویش تیرے تو گھبراتے نہیں۔ اللہ اگر چاہتا نا، اللہ چاہتا، یہ جو خدا نے حساب کتاب قیامت کے دن رکھا ہے، اگر چاہتا تو مرنے کے بعد بھی ہو سکتا تھا۔ ادھر قبر کی تاکی بند ہوئی، فرشتے آتے پوری زندگی کا نامہ اعمال سامنے رکھتے، حساب کرتے، تو نے یہ کمایا، یہ کھایا، یہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، سب کچھ ان کے پاس ہے۔ وہی پہلی شب ہی قبر میں حساب کتاب کے بعد کہتے بندے تیرا حق جنت ہے جا، تیرا حق جہنم ہے تو ادھر جا۔ اللہ یہ کر سکتا تھا، خدا سے کوئی بعید نہیں ہے۔ یہ قیامت پہ اللہ نے حساب کتاب کیوں رکھا؟ پہلی شب نہیں رکھا، اصول دین کا ہے، عقیدے کا ہے، اعمال کا نہیں، رکھا ہے محشر پہ، قیامت پہ۔ شاید اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں جو میرے طالب علم جیسے ذہن میں آئی ہے بات، ہو سکتا ہے یہ فلسفہ یہ بھی ہو، اللہ یہ چاہتا ہے کہ حساب رکھے قیامت کے دن، محشر کے دن، تاکہ مرنے والے کے بعد ہو سکتا ہے اس کے پیچھے اس کی اولاد، اس کے شاگرد، اس کے دوست صف عذاب مجلس حسین کی صف بچھا لے، اس کے نامہ اعمال کو بڑھانے کے لیے ذکر اہل بیت کرے، قیامت تک اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ یہ کر سکتا تھا، نہیں، دنیا سے چلا گیا۔ ایک شاگرد اٹھا کراچی میں مجلس کرا دی، ایک شاگرد اٹھا لاہور میں مجلس کرا دی، ایک شاگرد اٹھا مشار العلوم میں مجلس کرا دی، کسی نے فاتحہ پڑھ دیا، کسی نے دعا کر دی، کسی شاگرد نے مکتب امام جعفر صادق کا پیغام پہنچا دیا۔ یہ شاگردوں کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، جہاں جہاں بھی قبلہ عباس زیدی کے شاگرد اہل بیت کا پیغام پہنچاتے رہیں گے، اس ثواب میں قبلہ بھی شریک ہوتے جاتے ہیں۔ یہ شاگرد، یہ ذخیرہ ہے۔ اصل استاد کے لیے سب سے بڑا خوشی کا لمحہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی بہترین مربع کے مکتب اہل بیت شاگرد سامنے آ جاتا ہے، استاد کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ بہت سارے حضرات بیٹھے جن کے شاگرد قوم المقدس میں بھی پڑھتے ہیں، نجف عشرہ میں بھی پڑھتے ہیں، اور آپ کا اتفاق ہوتا ہے جاتے ہیں زیارت پہ، قوم بھی جاتے ہیں، نجف بھی جاتے ہیں، جتنا لمبا سفر کر کے جاتے ہیں نا، جب نجف عشرہ پہنچے ہیں یا قوم المقدس پہنچتے ہیں، جیسے ہی اپنا کوئی تمہیں شاگرد نظر آتا ہے، سارے سفر کی تھکاوٹ ختم ہو جاتا ہے۔ شاگرد ایسی اولاد، کتنے شاگرد قبلہ نے پالے تربیت۔ اور یہ میرا جملہ نہیں ہے، حضرت آیت اللہ ریاض النجفی حافظہ اللہ جب قبلہ کی وفات کی خبر پہنچی نا، انہوں نے جملہ کہا، آپ بھی اس کی تائید کریں گے، فرمایا یہ خاندان، قبلہ سمر حسن زیدی صاحب مرحوم، قبلہ عباس زیدی صاحب، فرمایا یہ خاندان، یہ وہ واحد خاندان ہے جو پاکستان بننے سے پہلے بھی مکتب اہل بیت
ترویج کے لیے اپنا گھر چھوڑ کے آیا ہے. ابھی پاکستان بنا ہی نہیں تھا، انہوں نے پہلے ہجرت کی، اپنا گھر چھوڑا. جہاں تک مجھے معلوم ہے قبلہ کو دعوت دی گئی ماہ رمضان میں شاید، یہاں آئے کچھ عرصہ قبلہ رہے، واپس چلے گئے. پھر یہاں کی انجمن ایمانیہ نے قبلہ کو باقاعدہ دعوت دی اور اپنے اہل خانہ کو لے کر گھر چھوڑ کر آ کر حیدرآباد کو اپنا گھر بنا دیا. یہ قربانی ہوتی ہے. گھر چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں، وطن چھوڑنا. یہ آج ہمارے قبلہ علامہ کرم علی حیدری صاحب کے ساتھ ہم گاؤں میں گئے، وہاں خاندان نے ہندو مذہب چھوڑ کر مکتب اہل بیت اختیار کیا. ملے انہوں اور عجیب داستان ہے ان کی، اور میرا ان کو سلام ہے خدا کی قسم جو انہوں نے سنایا مجھے. عجیب داستان. جنہوں نے انہیں مسلمان کیا وہ برادران اہل سنت تھے، اہل سنت بھائی تھے. ان کو انہوں نے جگہ دی، پھر جب مسلمان کر دیا جگہ بھی دی، پھر انہیں کہا کہ بھائی اے نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے گئے تو توجہ ہے نا، نماز پڑھنے گئے تو انہوں نے کہا کہ نماز ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے. نماز ہاتھ، انہوں نے کہا بھائی ہم ہاتھ باندھنے والے مسلمان نہیں ہوئے، ہم ماتم اور علم والے مسلمان ہوئے. یہ آج کی بات ہے. انہوں نے نکال دیا، اگر یہ نہیں کرو گے تو نکل جاؤ. مولانا نے انہیں اپنے گاؤں میں پناہ دیا ہے. جو بات میں کہنے والا تھا، وطن چھوڑنا بڑا مشکل ہے. ہم نے انہیں دعوت دی، قبلہ علامہ خضر نقوی صاحب نے انہیں دعوت دی کہ ہم آپ کے پورے خاندان کے لیے پنجاب میں گھر بھی بناتے ہیں، روزگار بھی دیتے ہیں، اور جو جگہ دیں گے آپ کے نام کریں گے، آپ آ جائیں. انہوں نے کہا قبلہ سب کچھ دے لیکن ہم اپنا وطن نہیں چھوڑتے. یہی ہماری قبریں بنے گی، ہمارا وطن یہ ہے. کوئی وطن چھوڑنے کے لیے تیار. یہ خاندان مکتب اہل بیت کی ترویج کے لیے پاکستان بننے سے پہلے شیعہ قوم کی خدمت کے لیے اپنا گھر چھوڑ کے آئے، حیدرآباد کو اپنا گھر بنایا. اور میں انشاءاللہ مجھے یقین ہے، اور میرے بھائی ہیں قبلہ علامہ حیدر زیدی صاحب سامنے موجود ہیں، یقیناً ان کے چہرے سے، ان کے کاموں سے یہ لگتا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے، اپنے والد کے، اپنے دادا کے مشن کو اس انداز سے آگے بڑھائیں گے کہ ان کی ارواح شاد اور راضی ہوگی انشاءاللہ. بس جملے دو، العلم حیات والجہل ممات. میرے عزیزو، علم زندگی ہے، جہالت موت ہے. علم زندگی ہے، جہالت موت ہے. جاہل ظاہراً تو چلتا پھرتا نظر آتا ہے، مالدار بھی ہو، پیسہ بھی ہو، سب کچھ بھی ہو، ہمیں گلیوں میں، سڑکوں پہ، چوک پہ چلتا پھرتا نظر آتا ہے. لیکن معصوم فرماتے یہ ہے جاہل، تمہیں چلتا پھرتا نظر آتا ہے، معصوم کی نگاہ میں یہ چلنے پھرنے والا مردہ ہے جو عالم منو مٹی کے نیچے سو گیا ہے. اگرچہ اس کا تمہیں پتہ نظر نہیں آ رہا لیکن وہ اب بھی زندہ ہے. اجسامہم مفقودہ و آثارہم موجودہ. امیر المومنین کلمات کسان میں فرماتے ہیں یہ عالم، اس کا بدن تمہارے سامنے سے غائب ہے لیکن اس کی نشانیاں موجود ہیں، اس کے آثار موجود ہیں. یہ جو شگرد چھوڑ کے گیا ہے یہ موجود ہے، یہ جو کتابیں لکھ کر گیا ہے یہ موجود ہے، یہ جو عظیم دینی درسگاہ بنا کر قوم کو دے کر گئے ہیں یہ موجود ہے. اب یہ سلسلہ جتنا آگے بڑھتا رہے گا، ان تمام تر بڑھتے ہوئے سلسلے میں چھوڑ جانے والے کے لیے صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ جتنے بھی ہیں علم دین پھیلانے میں، مکتب اہل بیت کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کرتے آ رہے ہیں، اور جو موجود ہیں ان کا بھی ایک کردار ہے. نجف اشرم میں حضرت آیت اللہ حکیم رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک خواب سنایا کہ مومن کا
میرے ذہن میں آ گیا کہ وہ دینی درسگاہ کا اجتماع ہے، قبلہ کے چہلم کی مجلس ہے، علم کی طالب علموں پر مدد کرنے کی جو فضیلت ہے نا، قبلہ حکیم نے بیان کی ہے۔ فرمایا کہ ایک مومن عالم خواب میں دیکھا کہ امیر المومنین کے جوار میں جنت میں اس کا گھر ہے۔ کہتے میں نے پوچھا آپ کو یہ مقام کیسے ملا، یہ اتنی بڑا گھر کیسے ملا؟ شاید آیت اللہ استادی نے اس واقعے کو بھی لکھا ہے دانش مندان شیعہ کتاب میں، کہیے آپ کو اتنی بڑا گھر کیسے ملا ہے جنت میں؟ اس نے کہا کہ آقا میں ایک دن مغرب کے پاس قریب میں ایک دکان پہ گیا جو دکان حرم امیر المومنین کے قریب تھی۔ میں نے دیکھا ایک جوان ہے جس کے ہاتھ میں کتاب ہے، وہ دکان کے چراغ کے قریب جاتا ہے، کتاب کھولتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، کوئی گاہک آتا ہے پھر دکان سے دور ہو جاتا ہے، کہیں دکاندار میرے ساتھ لڑنا پڑے، یہ تو میرے گاہک خراب کر رہا ہے۔ جب گاہک چلا جاتا ہے پھر یہ آگے بڑھتا ہے، چراغ کے قریب کتاب کھولتا ہے، پھر مطالعہ کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ مومن کہتے ہیں کہ میں نے اس طالب علم کے ہاتھ سے پکڑا، میں نے کہا کہ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میرے گھر میں چراغ نہیں ہے، میں مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، روشنی نہیں ہے، اس لیے دکان کے چراغ سے استفادہ کرتا ہوں۔ جب کوئی گاہک آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہوں، جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر مطالعہ کرتا ہوں۔ اس مومن نے طالب علم کو لیا، بازار میں ہے، اس کے لیے اس وقت کا جو چراغ تھا، لالٹین تھا، جو انتظام اس کے لیے اس نے کیا۔ کہتے ہیں یہ چراغ لو، یہ لالٹین لو، اس کا یہ فیول ہے، یہ آپ جاؤ گھر میں بیٹھ کر اپنا دین پڑھو، کتابوں کا مطالعہ کرو۔ آگا فرماتے ہیں کہ اس عبد صالح نے کہا کہ اس چراغ کے انتظام کے بعد ملک الموت نے میری روح قبض کر لی۔ جیسے ہی میری روح قبض ہوئی، امیر المومنین نے میرا استقبال بھی کیا اور مجھے جنت میں اپنا ہمسایہ بنایا، اور ساتھ یہ کہا کہ یہ عزت اس لیے دے رہا ہوں کہ نجف عشرہ میں آئے ہوئے میرے مکتب کے طالب علم کے لیے تو نے چراغ کا انتظام کیا۔ ایک طالب علم کے لیے ایک بندہ اتنی ایک چھوٹے سے چراغ کا انتظام کرے، امیر المومنین اس کا استقبال کرے، اپنے جوار میں انہیں گھر عطا کرے، اور جو ایک عالم دین قبلہ عباس زیدی صاحب، محمد عباس زیدی صاحب، قبلہ سمر حسن زیدی صاحب، جنہوں نے ساری زندگی مکتب علی کے لیے وقف کی، اور نہ جانے علی نے ان کو جنت میں کیسا مقام دینا ہے، اتنی بلند مقام دینا ہے۔ پر یہ اظہار عقیدہ تھی قبلہ سے، انہی دعاؤں کے ساتھ کہ پروردگار ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کی قبروں کو جنت کا باغ قرار دے، خالق ان کی دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے مشن کو آگے جاری رکھنے کی ان کی اولاد کو، عزیزوں کو توفیق عطا فرمائے۔